انسانیت کی سہولت کے لیے اور ان کے امن اور اطمینان کے لیے سال کے 12 مہینوں میں کچھ مہینے ایسے متعین کیے ہیں کہ ان مہینوں میں عام انسانیت کو اپنے معاملات اور مسائل آسانی اور امن کے ساتھ حل کیے جا سکے۔ ویسے مہینوں کی تعداد تو جب سے آسمانوں اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے ان کی حضور تعداد 12 ہی ہیں، لیکن ان مہینوں میں جو 12 ہیں 4 مہینے وہ اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ نہیں آ رہی ہے سارے لوگوں کو تکلیف بالکل نہیں۔ ان اشہر حرم کا مقصد یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں کسی قسم کی تعارض کی کیفیت پیدا نہ کی جائے، کسی قسم کے بے اطمینانی کی کیفیت پیدا نہ کی جائے، لہذا بے اطمینانی کی کیفیت سے اور تعارض کی کیفیت سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 4 مہینے کو اشہر حرم ٹھہرا دیا، یعنی ان 4 مہینوں کو قابل احترام ٹھہرا دیا۔ اور قابل احترام کا مقصد یہ ہے کہ ان مہینوں کا خاص طور پر لحاظ رکھا جائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے یا مضبوط دین ہے۔ اور پھر اس لفظ قیم یہ قاف واو میم قوامہ سے ہے اور قوم اس کا مصدر ہے۔ قوم کا مقصد اور معنی کھڑے ہو جانا ہے، اور لوگوں کی اجتماعیت کو بھی قوم کہا جاتا ہے، اور وہ قوم اس لیے کہ اجتماعی حالات اور مسائل میں قوم کے کھڑے ہو جانے اور جماعتی کیفیت سے قوم ان حالات اور مشکل سے نکل سکتے ہیں۔ لہذا جب قوم پر کھڑے ہو جانے کا اطلاق بھی قیم سے ہے، اور ایک معنی قیم کے سیدھے اور مضبوط کے بھی ہیں، اور واقعتاً ہمارا دین سیدھا بھی ہے اور مضبوط بھی ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس دین کے ذریعے سے کسی چیز کو سیدھا بھی کیا جا سکتا ہے اور مضبوط بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ہماری انسانی معاشرے میں جتنے بھی معاملات ہیں ان معاملات کو دین کے دائرے یا زاویے کے اندر لانے کی کوشش کی جائے تو وہ معاملات سیدھے بھی رہیں گے اور وہ معاملات مضبوط بھی رہیں گے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے یہ تعداد اللہ تعالیٰ کی یہاں روز اول سے متعین ہے، اور ان میں 4 اشہر حرم ہیں، اور وہ اشہر حرم وہ ذوالقعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، اور ایک رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے کو اس لیے اشہر حرم بنایا ہے کہ اس میں لوگ عموماً کوشش کرتے ہیں عمرے کی جانب، اور عمرے کے لیے دور دراز سے سفر طے کیے جاتے تھے، تو ان کے لیے
لیے کم از کم 2 مہینے قبل از وقت امن و امان کی کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح ذیقعد، ذوالحج اور محرم، کیونکہ ذوالحج میں حج کے فریضے کو ادا کیا جاتا ہے اور ذیقعد کے مہینے سے اس مہینے کو قابل احترام بنایا گیا اور ذوالحج کو بھی قابل احترام ٹھہرایا گیا اور ساتھ میں محرم کو بھی قابل احترام، تاکہ ذیقعد میں حج کے لیے سفر کا آغاز کیا جائے اور واپسی جو ہے وہ محرم کے اندر اختتام کو پہنچتا ہے۔ لہٰذا جن لوگوں نے حج پر جانا ہو تو وہ امن کی کیفیت میں جائے اور امن کے ماحول میں واپسی اس کی ممکن ہو۔ تو یہ جو اشہر حرم، یہ زمانہ قدیم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ اشہر حرم ہے، لیکن اب ہمارے یہاں ماحول اتنا بدل گیا ہے کہ ان مہینوں کو قابل احترام نہیں رکھا جاتا۔ جب عمرے کے ایام آتے ہیں تو عمرے کے ایام میں بھی لوگ پہلے سے ہی ظلم کے راستوں کو اختیار کر جاتے ہیں اور تیاری ہوتی ہے کہ ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ کمائیں گے۔ تو وہ جو مہینوں کا احترام ہے کہ لوگوں کے لیے تکلیف میں اضافہ نہ کیا جائے، وہ کسی بھی شکل میں، لازمی نہیں ہے کہ وہ صرف لڑنے کی شکل میں، کسی بھی شکل میں ان کی ممانعت وہ اپنی جگہ۔ پھر جب حج کے ایام آتے ہیں تو حج کے ایام میں بھی ظلم کی انتہا کر دی جاتی ہے، اور جن ممالک کو ہم مسلمان ممالک مانتے ہیں یا سمجھتے ہیں، ان مسلمان ممالک میں سے پھر سب سے زیادہ جو قابل احترام سمجھا جاتا ہے وہ سعودیہ ہے۔ اور سعودیہ کی بھی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ حج کے ایام میں وہ شاعر اللہ کو اپنا ملک تصور کرے اور شاعر اللہ کو اپنا ذریعہ معاش ٹھہرائے، کہ لوگوں کے حج کا وہ عبادت کا وہ ذریعہ ان کا ذریعہ معاش بنے اور ایک حج کے فریضے کی ادائیگی لوگوں کے لیے 11 سے 12 لاکھ میں پڑ جائے۔ اب یہ اشہر حرم کے ایام میں ظلم کا آغاز، اور صرف یہ نہیں کہ یہ وہ اشہر حرم جو ذیقعدہ سے شروع ہوتا ہے، بلکہ رجب سے اس ظلم کا آغاز کر دیا جاتا ہے اور حج کے ان پیسوں کو سود آلود کر دیا جاتا ہے بینکوں میں کئی مہینوں قبل وصول کر کے۔ اور معذرت کے ساتھ کوئی ناراض نہ ہو، جو ہم حج کی کمپنیاں بنائے بیٹھے ہوتے ہیں اور عمروں کی کمپنیاں بنائے بیٹھے ہوتے ہیں، در حقیقت یہ کسی کے ساتھ حج اور عمرے کی ادائیگی میں معاونت نہیں ہے، بلکہ یہ سعودی سرکار کے ذریعے معاش کی دلالی ہے، اور ہم اس دلالی کو انجام دیتے ہوئے اس کو رزق حلال بھی سمجھتے ہیں اور دین کی عمل کی ادائیگی میں معاونت بھی سمجھتے ہیں۔ جبکہ عام ایام میں اگر کوئی شخص ویسے ہی دبئی اور سعودی کے ٹور کے لیے جائے تو ان کے آنے جانے کی ٹکٹ کی کتنا خرچہ ہوتا ہے اور ان کے وہاں شب و روز گزارنے کے اخراجات کتنے ہوتے ہیں۔ اگر اس چیز کا جائزہ حج کے اخراجات کے ساتھ لیا جائے تو یہ اندازہ کسی بھی نادان آدمی کو ہو جائے گا کتنی فیصد کمایا جاتا ہے حج کی عبادت۔ تو اشہر حرم کا احترام ہمارے یہاں یہ، اور پھر انہی اشہر حرم میں سے جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو محرم کے مہینے میں وہ تمام حضرات جو اپنے آپ کو دین کے علمبردار کہتے ہیں، وہ کسی نہ کسی نام پر فساد کا علم اٹھاتے ہیں۔ کوئی اس بنیاد پر کہ حضرت عمر کی شہادت کی چھٹی کیوں نہیں، کوئی کہتے ہیں حضرت حسین کی شہادت کی چھٹی کیوں نہیں،
کوئی کہتے ہیں کہ فلاں کی شہادت کی چھٹی کیوں نہیں، حالانکہ شریعت میں چھٹیوں کا تصور نہیں ہے۔ عام زندگی میں عام عمل وہ نماز ہے، اور جمعے کی نماز کے لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب پکارا جائے جمعے کے دن نماز کے لیے تو فوری تیاری کر کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نماز کی جانب رجوع کیا جائے، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور کاروبار کو چھوڑ دیا جائے، اپنے ذاتی سرگرمیوں کو نظر انداز کریں کیونکہ اللہ نے پکارا ہے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہی تمہارے لیے خیر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم خیر و شر کے تمیز کو جانتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو چکا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی فضل کی تلاش کرو۔ فضل روزی ہے، یعنی جب جمعے کے دن بھی صرف نماز کے مقدار کی گنجائش رکھی گئی ہے، اور نماز کے بعد رزق کی تلاش کرو۔ اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو دین کے علمبردار کہتے ہیں، وہ پورے سال کو چھٹیوں سے لبریز کرنا چاہتے ہیں، اور پھر صرف چھٹیاں مانگنا نہیں، فساد کے حد تک اتر آتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر محرم کے نام پر جلوس نکلنے دیں گے، جلوس نہیں نکلنے دیں گے، ان راستوں سے گزرنے دیں گے، ان سے نہیں دیں گے۔ کیا دین کا معیار بنایا ہے؟ یعنی جب محرم کا مہینہ شروع ہو تو خوف و ہراس پھیلنا شروع ہو جائے، جبکہ اشہر حرم جو قرآن میں بتایا گیا ہے وہ اسی لیے کہ زمانے جاہلیت میں دیگر ایام میں لوگوں کی قوموں کے درمیان لڑائیاں بھی ہوتی تھی، لوٹ مار بھی ہوتے ڈاکے بھی ہوتے تھے، لیکن تمام قوموں کے درمیان مسلم آتا کہ 4 مہینوں میں کوئی کسی سے تعارف نہیں کرے گا۔ قرآن مجید نے اسی روایت کو باقی رکھا تاکہ بعد کی انسانیت میں بھی رواداری کے ایام متعین ہو، لیکن ہمارے یہاں انہی اشہر حرم میں خوف و ہراس پھیلایا جاتا ہے۔ اور پھر جب کہا ہے کہ ذالک الدین القیم، یہ دین سیدھا کرنے والا ہے، دین مضبوطی پیدا کرنے والا ہے، نہ ہم نے دین کو اپنے سیدھے ہونے کا ذریعہ بنایا، نہ اپنے استحکام کا ذریعہ بنایا۔ اور پھر قوم کی حالت دیکھیں، قیم سے قوم بھی، قوم تو اس پر اطلاق ہوتا ہے جو کھڑی ہو، یہ کوئی قوم ہے نہیں تو پڑی ہے، جو کھڑے ہو وہ مستعد رہتے ہیں، جو پڑی ہو وہ مستعد نہیں ہوتی ہے۔ یہاں کوئی قوم ہے ہی نہیں، کیونکہ یہاں قوم کے بٹوارے ہو گئے، نسلوں میں، زبانوں میں، فرقوں میں، قوم ہے ہی نہیں یہاں۔ اور قوم مضبوط ہوتی ہے، یہاں ہمارے اس انتشار نے مضبوطی ختم کر دی ہے۔ اور پھر قوم سے جماعت بنتی ہے، جماعت کے لیے فکر لازمی ہے۔ یہاں فکر کیا ہے؟ ہماری پوری دنیا میں فکر کی بنیادیں 3 ہیں، یا تو الہیات بنیاد ہوگا فکر کے لیے، یا پھر انسانیت بنیاد ہوگی فکر کے لیے، یا پھر مفاد پرستی بنیاد ہوگی فکر کے لیے۔ الہیات تو یہ ہے کہ جو اللہ کا فرمان ہے زندگی کے ضابطے اور قانون کے لیے، ہم نے اسی کے مطابق چلنا ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید مسلم ہے۔ یا تو پھر انسانیت کی ہمدردی کا دعویٰ ہے، جو سوشلزم اور کمیونزم والے دعویٰ رکھتے ہیں، لیکن اس انسانی ہمدردی کے دعوے کو بھی قرآن پر ہی پرکھا جا سکتا ہے کہ واقعتاً ہمدردی ہے یا نہیں۔ ہمارے اسی ملک میں جو سوشلزم کی علمبردار جماعت ہے، وہ تو انسانی ہمدردی کا دعویٰ رکھتے ہیں، سرمایہ‌داریت کے خلاف میدان میں اترے، لیکن اس سوشلزم کے علمبرداروں کا جائزہ لیا جائے تو وہ خود جاگیردار، اور اس جاگیرداری میں ان کی انسانی ہمدردی کا جائزہ لیا جانا آسان ہے، کیونکہ ان کے زمینوں میں کام کرنے والوں کی زندگی کا جائزہ لیں۔ وہ زرعی غلام ہیں، وہ کسان نہیں ہیں، وہ زرعی غلام بنے بیٹھے۔ تو جن
منافع دینے والے لوگوں کو غلامی کی زندگی پہ مجبور کیا ہو، وہ انسانی ہمدردی کے علم اٹھا سکتے ہیں یا علم اٹھانے کا حق رکھتے ہیں، یا پھر وہ حقیقت میں انسانی ہمدردی کے دعوے داری میں سچے ہیں، یا پھر ہمارے ذاتی مفادات، سرمایہ داریت، ہماری اس ملک کے کئی سارے جماعتوں کی لیڈرشپ کو دیکھا جائے، وہ کارخانے دار ہیں، وہ ملوں کے مالک، وہ انڈسٹریوں کے مالک ہیں، ان کاروباری دنیا میں اسی احاطے میں ان مزدوروں کا جائزہ لیا جائے جو ان کو کما کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا رویہ انسانی ہمدردی کا ہے؟ ان کو اجرتی غلام بنا کے رکھا ہے، وہ اجرت پر، مخصوص اجرت پر ان کے غلام پڑے ہوئے۔ تو جب ان کے زیر اثر رہنے والا طبقہ ان کو کما کر دینے والے کے ساتھ ان کا رویہ انسانی ہمدردی کا نہیں ہے، تو وہ پھر عام انسانیت کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ لہذا فکر کی بنیادیں تین، ایک الہیات پر، جو الہیات کے دعوے دار ہیں انہیں بھی قرآن پر پرکھا جا سکتا ہے کہ وہ سچ کہتے ہیں یا جھوٹ کہتے ہیں، جو انسانی ہمدردی کے دعوے دار ہیں انہیں بھی قرآن پر پرکھا جا سکتا ہے کہ وہ واقعتاً انسانی ہمدردی کے لیے عملی ثبوت دینے میں کامیاب ہے یا ناکام ہے، اور جو ذاتی مفادات کے لیے ہے وہ تو صرف ذاتی مفادات ہونے کی بنیاد پر قابل تردید ہے۔ تو یا تو لوگوں کو اس خطے میں ایموشنلی بلیک میل کر دیا ہے مذہب کے نام، یا پھر انہیں انسانی ہمدردی کے نام پر ورگلا کے رکھا ہوا ہے اور ذریع غلام بنائے ہوئے، یا پھر انہیں سرمایہ میں اضافے کے چمپئن بنے بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے زیر اثر لوگوں کو اجرتی غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں سے ملک میں، خطے میں خیر کی توقع رکھنا، ان سے اپنے حالات کی تبدیلی کی امید رکھنا سوائے حماقت کی اور کچھ نہیں۔ تو لہذا اسی آیت میں جو ذالک الدین القیم کہا گیا ہے کہ دین ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو سیدھا بھی رکھ سکتا ہے اور انسان کو مستحکم بھی رکھ سکتا ہے۔ سیدھا اس لیے کہ وہ دین کو زاویہ نگاہ بنائے گا، اور مستحکم اس لیے کہ جب اس نے یوں کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ میرے پرورش کرنے والا ذات اللہ ہی ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر ڈٹ جائے گا، پھر کبھی ادھر نہیں دوڑے گا، کبھی ادھر نہیں دوڑے گا، کبھی ادھر نہیں دوڑے گا۔ وہ یہ نہیں آزمائے گا کہ آج جاگیردار انتخاب میں کھڑا ہے تو میں نے ان کے پیچھے دوڑنا ہے، آج بڑا لہلاڑ کھڑا ہے میں نے اس کے پیچھے دوڑنا ہے، آج بہت بڑے مذہبی اسکالر کھڑے ہیں آج اس کے پیچھے دوڑنا ہے۔ پرورش کی ذات اللہ رب العزت کی ہے، ان لوگوں نے ہماری پرورش نہیں کرنی ہے۔ 75 سال میں ان لوگوں نے ہمیں کس ڈگر پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، سب کو سب نے دیکھا ہے لیکن دیکھنا نہیں چاہتے، یہ الگ بیماری ہے۔ ہماری نظریں کمزور ہے، یہ الگ بیماری ہے۔ ہماری فہم و فراست اور تدبر نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن یہ ہماری جہالت ہے۔ ہم نے اپنے آپ میں سوچ، بچار، فہم و فراست اور تدبر پیدا کرنی۔ جب ہم یہ ساری چیزیں اپنے آپ میں پیدا کریں گے، انسان نام ان چیزوں کا ہے کہ اس میں فہم و فراست اور تدبر و تدبیر، جانوروں میں کبھی بھی فہم و فراست، تدبیر، تدبر یہ نہیں ہوتا۔ یہ انسانوں کے لیے، جس انسانی معاشرے سے یہ چیزیں ختم ہو جائے، فہم، فراست، تدبیر و تدبر، وہ قومیں دوسرے مذہبی جھوٹے دعوے داروں، انسانی ہمدردی کے جھوٹے دعوے داروں اور سرمایہ کے بڑھوتری کے جھوٹے علمبرداروں کے اسیر بن جاتے ہیں۔ پھر وہ کسی کو ایموشنلی بلیک میل بنا کر استعمال کریں گے، یا پھر زری غلام بنا کر استعمال کریں گے، یا اجرتی غلام بنا کر استعمال کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم نہ ایموشنلی بلیک میل بنے، نہ پھر ہم زری غلام بنے، نہ اجرتی غلام بنے، بلکہ ہم وہ قوم بنے کہ جس قوم پر واقعتاً لفظ قوم کا اطلاق ہوتا ہو، جو کڑی ہو، لیٹی ہوئی نہ ہو، اور اللہ توفیق دے کہ ہم کڑے ہیں۔
ہم سمجھیں، ہمارے کان کھلے، ہماری آنکھ کھلے، ہمارا دماغ کام کرنے لگے، اور دل کا میدان وقتی ضرورتوں کی بنیاد پر نہ ہو بلکہ فہم و فراست، تدبیر و تدبر کی بنیاد پر ہو۔ وآخر دعوانا